ایک دفعہ ایک خلیفہ ابو العباس عبداللہ بن محمد ممبر پہ بیان کر رہے تھے. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا حضرت ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہمیں اپنا حق دلا دیجئے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا ابو بکر نے حضرت فاطمہ کے مطالبے پر ان کو ان کا حق نہیں دیا تو یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو اس خلیفہ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب کی خلافت آئی تو کیا وہ بھی اسی ظلم پہ برقرار رہے؟ کہنے لگے جی ہاں برقرار رہے. فرمایا اس کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو کیا وہ بھی اس ظلم پہ برقرار رہے؟ کہنے لگا جی ہاں برقرار رہے. فرمایا اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ تو اس کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا, وہاں سے بھاگ پڑا, اس لیے کہ اس کے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی ترتیب کو جاری رکھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی ترتیب کو جاری رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدق میں سے اپنے اہل بیت کے سال بھر کا خرچہ نکال کر ان کو دے دیتے تھے, باقی جو ہوتا تھا ان کو تقسیم کر لیتے تھے فقراء میں مساکین. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تو ان کو, اگر واقعتاً ان کا حق تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں تو ان کو دے دیتے, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تو ان کو نہیں دیا. تو ان سب کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ انبیاء کرام کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی. لہذا شیعوں کی یہ بکواس کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئی اور پھر مرتے دم تک حضرت ابو بکر صدیق سے بات نہیں کی, یہ بالکل غلط ہے.